اولئک هم الوارثون، اتنے لوگوں کو گنتی گنا دی آپ کو، کون کون؟ جو نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، ایک، جو لغویات سے، لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، دو، زکوٰۃ کی ادائیگی پوری طریقے سے کرتے ہیں، تین، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، چار، اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ وہ کہیں اور اپنی شرمگاہ کا استعمال نہیں کرتے۔ اس کو چاہو تو پانچویں چیز میں جوڑ سکتے ہو، چاہو تو نہیں بھی جوڑ سکتے ہو۔ والذین هم لاماناتہم، چھٹی چیز، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور امانتیں ان کے مالک تک پہنچا دیتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اور جو نماز کی پوری طریقے سے پابندی کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں اور ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں۔ حفاظت صلاۃ کا مطلب یہ ہے، اب ظہر کا وقت اگر 12:30 بجے ہو رہا اور آپ 1:30 بجے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ حفاظت صلاۃ نہیں ہے۔ ظہر کی عصر کی نماز کا وقت اگر 3:15 پہ ہو رہا ہے اور آپ 4:30 بجے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن حفاظت صلاۃ نہیں ہے، یہ نماز کی محافظت نہیں ہے۔ نماز کی حفاظت، محافظت صلاۃ یہ ہے کہ آپ نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں۔ اتنی چیزیں گنانے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اولئک هم الوارثون، اور جو اپنے عہد و پیمان، وعدے پر قائم رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الوارثون، یہی مالک ہیں، یہی وارث ہیں، کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہی جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہی جنت الفردوس کے مالک ہیں، یہی جنت الفردوس میں جائیں گے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی جنت کے اندر رہیں گے۔ جو جنت میں رہے اس انسان کو اللہ نے مومن کہا ہے، کامل مومن، کامیاب مومن۔ تو ہم اور آپ اس دنیا میں صرف کامیاب مومن بننے کے لیے آئے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جو انسان دنیا میں آنے کے بعد گناہوں سے دور رہ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے اور جنت کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیتا ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے۔ آئیے اب جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں، اس کی ایک لسٹ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ گنیے، پہلا شخص جنت میں کون جائے گا، اور دیکھیے اس میں ہمیں کتنا روپیہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنے روپے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جبکہ ہم جہنم تو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے خرید رہے ہیں، جبکہ جنت میں جانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں۔ پہلا لفظ دیکھیے، پہلی حدیث دیکھیے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے لا الہ الا اللہ کہنے میں کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے اور کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ جس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں لیکن شرطیں ہیں اس کے ساتھ، ورنہ لا الہ الا اللہ تو مہاتما گاندھی بھی کہتا تھا، اور آج بھی بہت سے سیاسی لیڈران، نیتا لوگ دوسرے دھرم کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اسٹیج پر کبھی آتے ہیں تو آپ کا ووٹ لینے کے لیے وہ ٹوپی بھی لگا لیتے ہیں، نماز مسجد میں بھی چلے جائیں گے اور روزہ افطار بھی کر لیں گے آپ کے ساتھ، اور آپ کے منچ پر آ کر قرآن کی آیتیں بھی سنا دیں گے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے دوسری جگہ شرط لگائی ہے، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا دل کی سچائی کے ساتھ، دل سے یہ کلمہ پڑھا،
اور دل سے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی ہے، جنت کی چابی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت کی چابی مجھے مل گئی تو ہم تو جب چاہیں گے تب جنت کا تالا کھول لیں گے۔ بھائی لا الہ الا اللہ لیجئے، ہم نے پڑھ لیا، جنت کی چابی ہمیں مل گئی، اب ہم تو جائیں گے جنت کا تالا کھولیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب ہمیں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لا الہ الا اللہ ہی جنت کی چابی ہے تو اور عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، میں جانتا تھا تمہارے دماغ میں یہ بات آئے گی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لیس لہ اسنان، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے لیکن اس چابی کے اندر دندانے نہیں ہیں۔ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا چابی جو آپ کے پاس ہوتی ہے، چاہے گھر کی ہو یا موٹر سائیکل کی ہو یا فیکٹری کی ہو، اس چابی کے اندر ہلکے ہلکے گڈر بنے ہوتے ہیں، گڈر دانے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اتنی بڑی چابی ہے تو یہاں دانے، یہاں مطلب گڈھے بنے ہوتے ہیں۔ سمپل چابی سے آپ کا تالا نہیں کھلے گا جب تک گٹر نہیں ہوں گے اس کے اندر، دندانے نہیں ہوں گے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ چابی تو ہے لیکن سمپل چابی ہے، اس کے گٹر نہیں ہیں، اس کے دانے نہیں ہیں۔ اور جنت کا تالا کھولنے کے لیے اس چابی میں گٹر بنانا پڑیں گے، اس چابی کے اندر دندانے بنانا پڑیں گے، اس چابی کے اندر گڈھے بنانا پڑیں گے، تب تالا کھلے گا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر ایسی چابی کا کیا فائدہ جس میں دانے ہی نہ ہو؟ آپ دے ہی رہے ہیں تو ایسی چابی دیجئے کہ جس کے اندر گڈر بھی ہوں، دندانے بھی ہوں اور ہم تالا کھول سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسنانہ، اس کے دندانے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، یہ اس کے دندانے ہیں۔ جب تک لا الہ الا اللہ کے بعد تم نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں کرو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے اور حج نہیں کرو گے، تب تک یہ تالا تمہارا کھلنے والا نہیں ہے۔ جنت کا تالا تبھی کھلے گا جب اس کے اندر یہ 4 دندانے تم بناؤ گے۔ دیکھ رہے ہیں جنت کا راستہ؟ اچھا نماز پڑھنے میں کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے، روزہ رکھنے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جبکہ جہنم خریدنے میں تو بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ ایک لاٹری اگر آپ نے خریدی 100 روپے کی تو 100 گئے، ضروری تھوڑی کہ لگ جائے، وہ تو دھول میں لاٹھی ہے، کبھی لگ گئی ورنہ بربادی ہی ہاتھ آتی ہے۔ اور ایک آدمی کی قسمت جاگتی ہے، ہزاروں آدمیوں کی قسمت پھوٹتی ہے۔ تو اسلام کے اندر ہر وہ کام حرام ہے جو تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہو اور تمہارے بھائیوں کو نقصان پہنچا رہا ہو۔